لوگوں کی عزت میرا عزیزو آج ان کے ایمان تقوی کی وجہ سے نہیں کی جا رہی. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا, اس وقت توبہ کرنے میں جلدی کر لینا, ایمان تقوی پرہیزگاری کا دامن پکڑ لینا کہ اس وقت آدمی کی عزت اس کی شرافت سے نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے شر کے ڈر کی وجہ سے کی جائے گی. اس کے ڈر اس کو کہیں نہ کہیں اڑا دینے کی وجہ سے کی جائے گی. ایمانداری سے بتاؤ اس صدی کے اندر, اس سال کے اندر, بلکہ پچھلے سالوں سے لے کے اب تک ہمارے اندر وہ زمانہ آ گیا کہ آج ہم آدمی کی عزت اس کی شرافت سے نہیں کرتے بلکہ اس کی روبداری سے کرتے ہیں. 4 قتل کرنے والوں کو اتنا سلام ہو رہا ہے, شیخ الحدیث کو سلام کرنے کو تیاری کوئی نہیں. گلی گلی میں ناچ گانا آ جاوے گا. اللہ اکبر. بیمار آدمی بستر پر پڑ جاوے, اسے دل کا مرض ہو جاوے, سٹر ڈلوال کے ڈال کے آ جاتا ہے, شریان میں بند آپریشن کرا کے آ جاتا ہے. میرے آپ جیسا اس کے گھر عیادت کرنے جائے, سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہے. اجی یہ کیا ہو گیا جی صاحب, اجی کیا کروں, کلّا کمرے میں پڑا رہتا ہوں, بچوں نے دل بہلانے واسطے لگایا. تیرا دل یہاں تو بہل جائے گا, قبر میں جب وہاں پڑا ہوگا بتا تیرا دل کون بہلائے گا. اس کوٹھڑے میں بھی تو جانا کہ نہیں جانا بھائی. اس کوٹھڑے کی وحشتناکی سے, اس کے اندھیرے سے, وہاں سے نکلنے والے سانپ بچھوؤں کے ڈر سے کملی والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. نبی کا دورہ دماد ہے, جامع القرآن ہے, 2 دھیاں نبی کی اس کے گھر کے اندر ہیں. اتنا رو رہے تھے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. کسی نے پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا قبر کے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے. کہ صاحب روزے والے نے یوں فرمایا تھا, قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا, یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. میں دماد رسول ہوں, 2 مرتبہ نبی کا دماد بننے کے لیے میں دولہا بن کے آیا. ممبر پر ہاتھ پکڑ کے کہا تھا 40 بیٹیاں ہوتی, ایک ایک تجھے دیتا ہے, لیکن یوں فرما دیا بلال قبر اپنی اپنی ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کی قبر میں نہیں آئے گا. قبر کے اندر اپنے اپنے لیکھے کا حساب دینا پڑے گا. کیا ارشاد نہیں فرمایا؟ فرمایا قبرستان جاؤ, جا کے رویا کرو, آخرت کو یاد کیا کرو. اگر دنیا کی محبت تمہیں اللہ کے گھر سے دور کر دے وے, نبی جی کے مبارک طریقوں سے دور کر دے وے, فرمایا جاؤ قبروں کی جا کے زیارت کیا کرو. قبروں کا پھٹا ہونا, قبروں کا آگے پیچھے ہونا, قبروں کے گڑھے دیکھ کے آیا کرو تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاوے. لیکن ہائے ری میری بد نصیبی, کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صبح چلا جائیو, 4-5 آدمی جو اصلی سگے ان کے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں تو آنسو ہوں گے, ورنہ ساری برادری خدا کی قسم میت کو قبر میں اتارتے ہوئے قہقہے لگا رہی ہوگی. سیدزادہ میرے عزیز ہے, یہ بزرگ عبد الشکور صاحب تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے. کیا نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا مرنے کے بعد یقین جانو, مرنے والے کے گلے چھوڑ دو. یا تو قرآن خواریوں میں 12 دے گا, بریانیوں کی ختم ہو جاتی ہیں, لیکن مرنے والے کی چغلیاں اس وقت بھی ہو رہی ہوتی ہیں. انسانیت اپنے وقار سے اتنی گر جائے گی, جنازہ دینے کے لیے جب کندھا آگے کرتے ہیں, کندھا دینے کے بعد اشارے کر کر کے دکھاتے ہیں میرے تو درد ہونے لگ گیا, میت بڑی وزنی تھی, پتہ نہیں کون سے گناہ کا بوجھ لے کے جا رہا ہے. مالک کائنات کہتا اور کندھا دینے والے, اس کو تو کندھا مل گیا, خبردار اس کے عیب کو ظاہر نہ کر, ورنہ جب میں نے تیری اوقات ظاہر کر دی میں تیری اندر سے جان نکال لوں گا. یہ وقت تیرے پر نہ آ جائے, پڑا سڑ جائے, تجھے کندھا دینے والا بھی کوئی نظر نہ آئے. پیسے کی مغروری کہاں تک؟ تیرا دادا تیرا پیسہ یہیں چھوڑ کے گیا, تیرا پردادا یہیں چھوڑ کے گیا, تیرا خاندان چھوڑ کے گیا, اماں تیری اپنی ٹمے کانٹے سارے کے ساری چھوڑ کے گئی, بالیاں چھوڑ کے گئی, مندری چھوڑ کے گئی, پازیب چھوڑ کے گئی ہے. اگر وہ نہیں لے کے گئے تو تیرے ساتھ بھی کوئی نہیں جاوے گا. خبردار کسی غریب کو پیسے کی مغروری پر نہ ڈرائیو. اگر دنیا تجھے عزت کا عہدہ عطا فرما دے مالک کے کائنات, خبردار اپنے عہدوں کا خیال کریو, غریب کا خیال کریو, غریب کا خیال کریو, اپنی نظروں میں امیری غریبی برابر رکھیو. میں وہ خدا ہوں, اگر میں آئی پر آ گیا, مجھے تیرے پہ غصہ آ گیا, تیرے اندر کا ایک میں پینچ ہلا کے اتنا بستر پہ تجھے معذور کر کے گرا دوں گا. ساری رات پانی کا گلاس تیرے سامنے پڑا رہے گا, پکڑنے کے قابل بھی کوئی نہیں چھوڑوں گا. دیکھنے والے تجھے دیکھ کے کہیں گے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے, اور تو بھی کہے گا مولا ہن تے بس کر دے, اب تو بس کر دے, مولا جان کاٹ دے, تیری مہربانی ہے صحیح کر دے, یا اللہ بس جو تو نے کیا میں اس پہ راضی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. خبردار میں نے نہیں کیا, یہ تو نے ہی کیا ہے. اللہ اکبر. اگر میں تیرے گناہ گنانے پر آ جاؤں, تیری غلطیاں تیری انگلیوں کے پورے پہ گنانے آ جاؤں, ویعفو عن کثیر, میں تو بڑی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیتا ہوں. اگر میں تیرے عیبوں کو, تیرے ککرم کو پھرولنے کے اوپر آ گیا, تجھے میری کبریائی کی قسم ہے, تیرے محلے کے اندر تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا. اوقات میں رہ کے چلے کر زمین کے اوپر, یہ برادری کے ترے کسی اور کو دکھائیو, رانا ہوگا اپنے گھر ہوگا, ملک ہوگا اپنے گھر ہوگا, یہاں نہیں چلا کرتی. اگر میں تیرے سر کے اوپر پگ باندھ سکتا ہوں تو مجھے پگڑی کے بل کھولنے کے اندر اتارنے میں بھی دیر نہیں لگے گی.
آج میرے عزیزو ہماری لپا پوتی بہت ہے. جانو لپا پوتی کیا ہوئے جیسے سوارنے آدھا گھنٹہ شیشے کے آگے, گھر والی بھی کھڑی ہے, انڈی جلدی کھڑی شیشے کے آگے, بچہ رو کے الکان ہو کے شیشے کے آگے کھڑی. ساری دنیا کی بیوٹیاں, ساری دنیا کی غریب, دنیا کے بیوٹی پارلر میں سجنے والی, تجھے اس بیوٹی پارلر پر بھروسہ کوئی نہیں جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ عائشہ کو سجایا تھا, جس بیوٹی پارلر میں اللہ نے سیدہ فاطمہ کو سجایا تھا. خبردار منہ متھے کے بال نہ نوچے کر, اللہ کی قسم اگر منہ متھے کے بال نوچ کے کہتے میں اچھی لگ رہی تو خدا کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہی ہے. کہاں سے لاؤں وہ بیویاں, قیامت آ جائے گی وہ نبی کے حرم نہیں آئیں گی, وہ نبی کی بیویاں نہیں آئیں گی. سیدہ عائشہ حضور کے حجرے میں حضور کے بستر پہ بیٹھی ہے, جبرائیل علیہ السلام باہر کھڑا ہو کر اندر آنے کی اجازت لے رہا ہے. حضور نے فرمایا سا دوپٹہ تیرا سر سے سرک گیا, اسے ذرا سر کے اوپر ڈال کے اپنے بالوں کو چھپا لے. جبرائیل بھی تیرے دوپٹے کی غیرت کا خیال کر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. یا تو گھر کا کوڑا ڈالنے کے لیے تیری میرے گھر والی جاوے گی, دودھ لینے کے لیے تیری میری امی, دہی لینے کے لیے تیری میری امی, سبزی لینے کے لیے, بجلی کے بل پلانے کے لیے تیری امی جائے گی, میری جائے گی. بتا میرے چاند میرے پیار, ہماری غیرت کہاں باقی رہتی ہے؟ سودا لینے کے لیے چلے جاؤ, تیرے میرے سے پوچھے گا چاچی کہاں ہے, آج چاچی کوئی نہیں آئی. خالہ کہاں چلی گئی, آج خالہ 4-5 دن سے نظر نہیں آ رہی. بیٹے کو ماں کا اتنا خیال نہیں جتنا سبزی والے کو خالہ کا خیال ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو. اذان سن کر خدا کو دھوکہ دے کے چلے گئے. میسج میرا عزیزو کتنا بڑا تھا, موبائل فون ہے نا, اس پہ اچانک میسج آ جاوے کہ تیرے موبائل میں سے تیرے بیلنس میں سے 5 روپے کاٹ لیے گئے, فون اٹھ کے بیٹھ جائے گا. یا کیا ہویا, میں نے تو کوئی سمپلی ڈال رکھی, کوئی گانا میوزک بھی لگا رکھا, اب دادا باقی لگا رکھا گا, مجھے بیٹے مجھے کیا بتاؤ, یا بٹن دبا دوں یا بٹن دبا دوں. 5 روپے کا نقصان ہو جائے, نیند چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. 5 نمازوں کے سجدے کا نقصان کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, کبھی پیشی اللہ معاف فرما, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, فرمایا جس نے 5 نمازیں چھوڑ دی سمجھ لو ایسا سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا, کھلے میدان میں کیلا کھڑا رہ گیا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر صبح صبح خدا کے منڈی ٹیک کے دکھا دیتا, سر جھکا کے دکھا دیتا, رب اکبر کی قسم ہے جو تیرے مقدروں کا تھا خدا تیرے قدموں میں لا کے بچھا دیتا. بھاگتا پھر رہا گھر کے سامنے, اللہ کے گھر کا دروازہ بار بار کہا جا رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اٹھ جا آ جا بھلائی لے جا, الصلاۃ خیر من النوم. 6 گھنٹے سلائے, میں نے تجھے ڈسٹرب نہیں کیا, مچھر کو کاٹیوں نہ, مکھی کو اس کے کان ماں کے بن بنائیو, کیڑیاں تیرے پچڑتی رہی, تیری چرپائی کے ارد گرد گھومتی رہی. خبردار کسی کیڑی کو تیرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. جب میں نے تجھے ساری رات سلایا اور نیند بھی تو میں نے دی تھی, جب میں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, بتا تو اٹھ کے میرے دربار میں کیوں نہیں آیا ہے؟ ایک روٹی کی بھوک تھی, میں نے 12 چگیری کے اندر لا کے رکھ دی, بتا میں نے تیرا ہاتھ روکا. ایک شوربے کی پلیٹ کی طلب تھی, میں نے پوری ہنڈی تیرے کے لا کے رکھ دی. ایک پانی کے گلاس کی طلب تھی, میں نے پوری ٹنکی کی بھر کے جگ تیرے سامنے لا کے رکھ دیا. ایک 4 میٹر کے کپڑے سے تیرا تن چھپ جایا کرتا تھا, میں نے 20 جوڑے تیرے